یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلو کی نشریات میں بیانیہ کے ساتھ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے عورت کا سوال۔ اور میں مخاطب ہوں آج ثنا خان مشرق سے، خاص طور پر مردوں سے۔ میرے ساتھ اس وقت ہیں تانیہ احسان، جو طالب علم ہیں اور کنیڈ کالج میں پڑھتی ہیں، لٹریچر کی طالب علم ہیں، اور مہر النساء سجاد ہیں، وکیل ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں ویمن مارچ میں، اور تانیہ بھی بہت ایکٹیو ہیں اس ویمن مارچ میں۔ آج جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ 8 مارچ کو دنیا بھر میں عورتیں اپنا دن منا رہی ہیں، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی برابری کے لیے۔ ایک لمبا تاریخ کا سلسلہ ہے عورت کی مظلومیت کا، محرومی کا اور اس پہ ہونے والے مظالم کا، اس پہ کیے جانے وحشیانہ تشدد اور تفریق کا۔ اور یہ عورتیں اس کے خلاف اٹھیں، اور اٹھی ظاہر ہے جدید زمانے میں، جب مردوں کو ووٹ کا حق ملا لیکن عورتوں کو نہ ملا۔ تو امریکہ میں یہ تحریک شروع ہوئی جسے پہلی لہر کہا جاتا ہے خواتین کی تحریک کی، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم بھی انسان ہیں جیسے تم انسان ہو، جیسی عقل تمہاری ہے ہماری ہے، اور ہمیں بھی ایک ووٹ ملنا چاہیے جس طرح تمہیں ملا ہوا ہے۔ بالآخر وہ کامیاب ہوئی، لیکن وہ کافی نہیں تھی سیاسی حق جو ملا انہوں نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، سماجی حقوق ہوں، معاشی حقوق ہوں، عورتوں کی امپاورمنٹ ہو، انہیں مواقع ملنے چاہیے، انہیں برابر کی ویج، برابر کے کام کے لیے برابر کی اجرت ملنی چاہیے، انہیں اعلیٰ مقامات پہ ان کی پروموشن ہونی چاہیے، اور انہیں باقی زندگی کے حقوق اور تحفظات حاصل ہونے چاہیے، انہیں ریپروڈکٹیو رائٹس ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خواتین بہت ریڈیکل تھیں، یہ میرے زمانے کی تھیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر عورتوں کی آزادی اور مردوں کی آزادی کے لیے کام کرتے رہے لمبا عرصہ۔ یہ تحریک بہت کامیاب ہوئی۔ انہوں نے رد کیا کہ عورت کو جو آپ بازار کی شے بنا دیتے ہیں، کموڈٹی بنا دیتے ہیں، اسے تولتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اسے استعمال کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو، اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور بزنس کارپوریشنز، کہ یہ لکس سے آپ اتنی خوبصورت ہو جائیں گے کہ یہ اسے فلاں خوبصورت عورت استعمال کرتی ہے، اور اس کے حسن کا راز اس میں ہے۔ یہ دوسری لہر کی خواتین نے اسے رد کیا کہ عورت کا یہ جو پیشکاری ہے، پریزنٹیشن ہے، انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم بالکل عورت نما نہیں ہوں گے، ہم انسان ہیں اور یہ ہمارا حق ہے، اور وہ اس پہ ڈٹ گئی۔ بڑا ان پر غصہ آیا، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو کہ پرانی روایات کو استعمال کرتے ہوئے عورت کو بطور ایک اعلی کار کے مارکیٹ کے لیے، منڈی کے لیے، اشتہار بازی کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ انہوں نے جو فیشن کے ملکہ حسن کے مقابلے تک الٹا دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سرخی پاؤڈر بھی نہیں لگائیں گے۔ پھر تیسری لہر آئی، یہ بڑا کامیاب رہا، اس میں سوشل رائٹس مل گئے عورتوں کو، اس میں ویمن کو اکنامک رائٹس مل گئے، اس میں ایکول ویج کا قانون تو پاس ہو گیا، ملتی نہیں ہے۔ تیسری لہر آئی کہ نہیں، یہ ہم فقط اپنی نسوانیت کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں، ہم بھی جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں، عورتیں بھی ان کی اپنی خاص صنفی خصوصیت ہے، اور اس کا حسن ہے، اور اس کی اپنی منفرد مقام ہے۔ پھر اب چوتھی لہر آئی ہے، یہ لہر آئی ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے ساتھ۔ یہ آئی ہے کہ می ٹو، جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے، جو ہراس ہوتا ہے ورک پلیس پہ، گھر میں، رشتہ دار، عزیز، محلے میں، گلی میں، بس سٹینڈ پہ جو عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے، اس ہراسگی کے خلاف پھر کہا گیا کہ بھئی یہ جو عورتیں ریپ ہوتی ہیں، جن کے ساتھ بلا زیادتی ہوتی ہے، جنسی زیادتی ہوتی ہے، یہ انہی میں نقص تلاش کیا جانے لگا کہ یہ کیوں اپنے آپ کو اتنا فیشنیبل ہوتی ہیں، اور کیوں ایسے کپڑے پہن۔ آپ کو یاد نہیں جس طرح ابھی ریپ کیس ہوا موٹر وے پہ، کہ وہ عورت رات کو گئی کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جو وکٹم ہے اسی پہ آپ اس پہ ایک رد عمل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، اس پہ بہت چیخے چلائے پاکستان کے مرد حضرات۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھی عورت چاہ رہی تھی کہ وہ اسے آزادی ملے جسم فروشی کی،
وہ تو جسم فروشوں کے خلاف ہے، وہ بردہ فروشوں کے خلاف ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو عورت کو ایک اس شکل میں دیکھتے ہیں، اور وہی لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سال خواتین کا جو مارچ ہے وہ پھر اعلان ہو گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا کا بیمار حصہ ان چھوٹے چھوٹے پوسٹرز میں نظر مارے گا جو ان کے خیال میں اسے استعمال کر کے وہ سنسنی خیزی پیدا کر سکیں گے اور عورتوں کی تحریک کو بدنام کر سکیں گے۔ کیا غلط ہے اگر عورت کہتی ہے مجھے ووٹ کا حق دو؟ پاکستان میں ابھی بھی 100 میں سے 45 یا 46 عورتیں مردوں کے مقابلے میں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 66 اگر 100 میں سے مرد رجسٹرڈ ہیں تو 44 وہ عورتیں۔ کتنے علاقے ہیں جہاں ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا؟ عورتیں کتنی ہیں جو براہ راست الیکٹ ہو جاتی ہیں؟ کتنی ہیں جو اعلیٰ پوزیشنز میں ہیں؟ یہ کیا غلط ہے کہ عورت کو سوشل رائٹس ہوں؟ یہ کیا غلط ہے کہ عورت جو کہ سارا بوجھ تولیدگی کا، ریپروڈکشن کا سارا بوجھ عورت پہ ہوتا ہے، مرد پہ نہیں ہوتا؟ تو وہ جس پہ سارا بوجھ پڑنا ہے، جس کی صحت کا، جس کی اس سارے عمل سے وہ گزرے گی، تو اسے کیوں حق حاصل نہ ہو کہ وہ طے کر سکے کہ اس نے 3 سال میں 1 بچہ پیدا کرنا ہے یا 5 سال میں 2 بچے پیدا کرنے ہیں، یا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یہ اس کا حق کیوں نہ ہو؟ یہ صرف مرد کا اختیار کیوں ہو؟ مرد تو بچے پیدا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے کہ عورت ایک بچی جو ہے گھر میں بیٹھی ہے، اس کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے لیکن بھائی کے ساتھ دوسرا سلوک ہوتا ہے۔ اسے کھانا اچھا ملتا ہے، وہ تکڑا بنانا، اسے پہلوان کرنا ہے، اور لڑکی تو عورت ذات ہے۔ تو یہ جو تفریق سماجی سطح پہ، خاندانی سطح پہ، گھر میں، معاشرے میں ہے، یہ عورتیں اس کے خلاف احتجاج کرتی ہیں۔ تو پدرشاہی معاشرے کے یا مرد کی بالادستی کے معاشرے میں، اور ریاست بھی پدرشاہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملا حضرات ہیں وہی بڑے پدرشاہی ہیں۔ وہ 14 سال کی بچی سے نکاح کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں شرم نہیں آتی کہ ایک بچی کے ساتھ اس نوعمری میں انہوں نے شادی کر لی۔ تو میرے ساتھ آج ہیں یہ تانیہ احسان، طالب علم ہیں، اور مہر النساء سجاد، ایڈوکیٹ۔ یہ سوموار کو یعنی 8 مارچ کو ایک پھر سے عورت مارچ کرے گی۔ یہ پورے پاکستان میں ہوگا، کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ ہوگا۔ اس میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو بچیاں ہیں، میری بیٹیاں، چھوٹی بیٹیاں، اسکولوں کی، کالجوں کی طالبات، وہ حصہ لے رہی ہیں، پوسٹر بناتی ہیں، نعرے بناتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے نعرے بھی بنا دیتی ہیں جس سے مرد حضرات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہماری معاشرتی تہذیب کے اور جو علمبردار ہیں وہ اخلاق کے ٹھیکیدار میدان میں اتر آتے ہیں۔ حالانکہ ان کا منشا یہ نہیں ہوتا، ان کا منشا تو جو عورت سے زیادتی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہے۔ ان نگاہوں کو روکنا ہے جو نگاہیں عورت کے جسم کے لباس کو چیرتی ہوئی کہیں اور پہنچنا چاہتی ہیں، اس سے غصہ ہے ان کا، ان گستاخ نگاہوں سے گلا ہے۔ تو بات کی طرف آتے ہیں۔ جی آپ بتائیے مہر النساء، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ پھر لانگ مارچ کا ہنگامہ کرنے جا رہی ہیں، اس بار آپ کا کیا ہے ڈکلیریشن، کیا اعلان ہے آپ کا؟ یہ کس بات پہ آپ فوکس کرنے جا رہی ہیں؟ اس بار جو تھیم ہے عورت مارچ کی وہ ویمنز ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، صحت کا معاملہ۔ جی، صحت کے معاملے۔ تو اس کے اندر ایوری تھنگ فرام ان کی جو مینٹل صحت ہے عورتوں کی، سائیکولوجیکل ویل بینگ، فزیکل ویل بینگ، ان کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے، اٹس آل انکمپسنگ۔ پھر ہم یہ بھی جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہوتی ہے عورتوں کے خلاف، وہ بھی ایک ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ جو عورتوں کے اوپر سائیکولوجیکل ٹراماز انفلکٹ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک فزیکل ہیلتھ میں بھی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے بہت زیادہ۔ سو جو اس سال عورت مارچ ہے، اس کا چارٹر، جو مینیفیسٹو ہے، وہ اس سب پہ فوکس کرتا ہے، اسپیشلی کووڈ کے بعد، پینڈیمک کے اندر جیسے زیادہ لوگ گھر میں محدود رہے ہیں، تو عورتوں کے خلاف جو وائلنس ہوتی ہے اس کی انسٹنسز بہت انکریز بڑھ گئی ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اور جو ہیلتھ کیئر پروویژنز ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ کس طرح ڈسکرمنیٹ کرتی ہیں عورتوں کے خلاف۔ اور اس میں صرف ہم عورتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اس آل مائنورٹیز جو ہیں جن کو مشکل پیش آتی ہیں ہیونگ ایکسیس ٹو دیز فیسلٹیز، ان کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم ہزاراز کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو دیٹ از دا مین فوکس آف دا عورت مارچ دس ایئر۔ تو اس میں صحت کے حساب سے پاکستان میں تو زچہ و بچہ کی سہولتیں بہت کم ہیں۔ اکثر عورتوں کو تو ہسپتال نصیب نہیں ہوتا، وہ تو گھروں میں بچے پیدا کرتی ہیں، نہ ہی انہیں ان کی باڈی اور ان کی تولیدگی کا جو ایک نظام ہے قدرت نے دیا ہوا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ان کی آگہی ہے۔
ہماری بچیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مینسٹرل سائیکل کیا ہوتا ہے اور ان کے جذبات کیا ہیں. مردوں کو اس کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ عورت کی کیفیات کیا ہوتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا چاہیں گی کہ یہ کس طرح اس سوسائٹی کو ریئلائز کرایا جائے؟ آئی تھنک کہ کافی لیولس پہ ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایک تو جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں, اسکول کے اندر لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن, کنسنٹ بیسڈ جو ہے, اس کا ایک بہت ضروری ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں. چائلڈ سیکشول ابیوز از سچ اے بگ پرابلم ان پاکستان, اور یہ پوری ورلڈ اوور لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن جو ہے یہ ریکگنائز ہوتی ہے. انفیکٹ ہمارے جو لوکل بھی کوئی ڈومیسٹک لاز ہیں, یہ نیشنل یوتھ پالیسی, ایجوکیشن پالیسی جو ہے, اس میں بھی ریکگنائز ہوا ہے کہ لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن جو ہے فراہم کی جائے. وہ بہت ضروری ہے کہ شروع سے ہی بچے جو ایٹ لیسٹ اسکول میں ہیں ان کو یہ بتایا جائے پرائمری اسکول سے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی کیا ڈسٹنکشن ہے. یعنی بچے کو پتہ ہو, چھوٹے بچے کو, یہ جو بچوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کون سا ہاتھ کس طرح کا ہے. بالکل جی. آیا بچے کا استحصال کرنے کے لیے ہے یا بچے سے شکایت کرنا ضروری ہے, اس کے بارے میں یہ غلط ہے, اس کو آپ الاؤ نہیں کر سکتے. بچہ آپ کا, اگر آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ کسی سوئچ میں انگلی نہیں دینی, اور وہ بعد میں وہ انگلی نہیں دے گا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اچھا یہاں سے اماں درد ہو رہی ہے, یہ لگتا ہے. جب بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو بیچارہ سٹنڈ ہو جاتا ہے, تو بول ہی نہیں سکتا, اس کو بتایا, پھر معاملہ ہو جاتا ہے, فیملی کہتی ہے چھپا لو, بتاؤ نا, عزت کا معاملہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ اکثر جو ہیں آپ یہ ساحل جو ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں, ان کی کرول نمبرز رپورٹ جو ہے آپ 2019, 18, 2020 کی رپورٹ دیکھیں, میجورٹی آف دا کیسز میں جو ابیوزر ہوتا ہے دیٹ از اے ریلیٹیو, اٹ از این اکوینٹنس, اٹ از سم ون دا چائلڈ نوز, کہ کوئی چچا, ماما, تایا, کزن, نوکر, ملازم, بالکل گھر کے, یہ لوگ بچوں کو. اور بچے کو یہ بھی ڈر لگتا ہے اس بات, ایک تو بچے کے پاس وکیبلری نہیں ہوتی کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے ایڈولیسنس کیا ہے, کہ میں کس طرح, you need to have some dialogue with the kid so that the child is able to tell you what's happening to them. پھر دوسرا, بچے کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ٹرسٹ تو نہیں کرے گا اگر میں کہوں کہ میرے چاچا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, یا میرے جو گھر بہت آتے ہیں رشتہ دار, تو ایک ڈر ہوتا ہے آف لاس آف ٹرسٹ ان دا اڈلٹ سائز فار دا کڈ. سو اس طرح کے بہت ایشوز ہیں. تو جب تک یہ کانورسیشن نہ ہو وہ بچہ بول نہیں سکتا کسی کو. یہ جو ہے معاملہ جنسی ہراسگی کا ورک پلیسز پہ, کالجز میں, سڑک پہ, کیب میں, اسے آپ کیا دیکھتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہے آپ کی؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک لڑکی, ایک مڈل کلاس لڑکی, اس نے بس پہ ہی سفر کرنا ہے, اس کے والدین اس طرح افورڈ نہیں کرتے جنہوں نے جاب پیش ہیں کہ وہ گھڑی گھڑی ان کے ساتھ ساتھ چلیں. میں اپنی بس میں رہ کے, میرا جو ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے, ایز اے 12 year old گرل, مجھے اس سے برا لگ رہا ہے کہ وہ اتنا قریب میرے کیوں بار بار آنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ جانتے ہوئے, انکمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے, میں اپنے والد کو بتا نہیں سکتی تھی. مجھے وہ بس کسی بہانے سے چھوڑنی پڑی. اس طرح سے بہت ساری جگہیں اور اسپیسز تھیں جو ہمیں زبردستی چھوڑنی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر ہم اپنے والدین کو بتا دیں کہ یہ ہو رہا ہے, وہ شاید ہمیں مزید گھر سے نہ نکلنے دیں, پڑھنے نہ دیں. شاید وہ کہیں کہ اچھا بس نہ لگواؤ, کالج کم جایا کرو, کم باہر نکلا کرو. تو یعنی کہ جتنی, یعنی کہ ایک تو عورت سے زیادتی ہو رہی ہے, الٹا جو سزا ہے وہ بھی عورت کو دی جا رہی ہے. وہ صرف ہمیں اور مزید اندر کر لیتے ہیں. معاشرے میں جو برائی پڑی ہوئی ہے اس کو چننے کی کوشش نہیں ہو رہی, اس کو چھانٹنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. جو عورت ہے اس کو بار بار گھر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنے عرصے سے کتنا ہم عورت کو گھر بٹھائیں گے, کتنے لباس پہنائیں گے اسے, کتنا کور کریں گے. جس نے دیکھنا ہے, جس نے تنگ کرنا ہے, وہ باز نہیں آتا. اگر آپ کے ایک 12 سالہ بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اگر آپ کے 10 سالہ بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اس شرم سے, یہ جو ہر بات پہ ہم شائع ہو جاتے ہیں, ہمیں ہر بات پہ ہمارے والدین کو, ہمارے معاشرے کو شرم آ جاتی ہے. آپ کی شرم سے آپ کے بچہ زیادتی کا نشانہ بن رہا ہے, وہ اس سرکل میں جا رہا ہے. اس کو ڈکریز کریں, بات کریں اپنے بچے کے ساتھ. اپنے بچے, آپ بطور ایک طالبہ جو ہے کیا محسوس کرتی ہیں جب آپ گھر سے نکلتی ہیں, کالج جاتی ہیں یا باہر ملتی ہیں لوگوں کو, کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو, فضا میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ بس یہ سوچ لیں کہ میں جب اوبر کرا کے آئی ہوں تو میں گانے نہیں سن سکتی تھی, میں پڑھ نہیں سکتی تھی اپنے فون پہ. مجھے ہر وقت ڈائریکشن دیکھنے تھے, مجھے یاد کرنا تھا کہ یہ بھائی ایک ٹرسٹڈ ایپ, ایک ملٹی نیشنل ایپ
کو مجھے ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے. یہ میری ذہنی کیفیت ہو گئی ہے کہ میں کسی بندے پہ اعتبار نہیں کر سکتی. مجھے اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں, اپنے شہر میں جہاں میں پیدا ہوئی ہوں, اپنے خاندان میں بھی یہاں تک کہ ابھی تک ایون دو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے, لیکن میرے اندر اعتبار نہیں ہے. میں شک میں رہتی ہوں, ہر وقت پریشانی میں رہتی ہوں. یہ معاشرہ ہے میرا. یہ جو بیان کی ہے انہوں نے بات کہ عورتیں تو بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ میں ہیں, ماحول سارا ان کے لیے اوفینسو ہے. ایک بچی باہر نکل کے ڈھکی چھپی بھی جائے پڑھنے کے لیے کالج اور اسکول, تو وہ کس طرح جیسے بتا رہی ہیں. تو یہ آپ کی تحریک عورتوں کی اس ماحول کو کیا, یہ تو بہت لمبا کام ہے, لوگوں کے ذہنی کلچر بدلنا, لوگوں کی ذہنیت بدلنا, لوگوں کی روایتوں کو بدلنا, لوگوں کی آنکھوں کے دیکھنے کے انداز کو بدلنا. یہ تو بہت بڑا کام ہے. وہ آپ کیسے کر پائیں گی؟ یہ تو صدیوں سے ایسے آ رہا ہے. آئی تھنک یہ بہت وقت لگتا ہے, لیکن عورت مارچ نے ایک چیز کی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ ہیز بین مونیومنٹل ان دا سینس دیٹ کہ عورتیں باہر آ کے اپنی پبلک اسپیسز ریکلیم کر رہی ہیں. مجھے جو کمفرٹ فیل ہوتا ہے 8 مارچ کو ہر سال جب ہم پریس کلب سے اپنی مارچ شروع کرتے ہیں اور میری ساری بہنیں میرے ساتھ ہوتی ہیں, اور ایک سیکیورٹی اور سیفٹی جو فیل ہوتی ہے کہ میں اپنے ملک کی ایک سڑک پہ چل رہی ہوں جو میں نارملی نہیں چل سکتی, جو کہ اتنا ایک انکمفرٹیبل ایکسپیرینس ہوتا ہے. عورت آپ نے ڈھکے ہو بھی, آپ نے برقع بھی پہنا ہو تو آپ کو پھر بھی انکمفرٹیبل فیل کرائیں گے. تو چاہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہو, سال میں ایک دن ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں, جب لڑکیاں فرام آل کائنڈز آف اکنامک بیک گراؤنڈ, سوشو اکنامک بیک گراؤنڈس, آل کائنڈ آف ایکسپیرینسز وہ پلیکارڈز بناتی ہیں جو ان کا ایکسپیرینس آف بینگ اے وومن جو بہت ڈائیورس ہے ود ان آر کنٹری آلسو, اسے آ کے وہ اپنی وائس دیتی ہیں. آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو عورت مارچ کی وجہ سے اور یہ پلیکارڈز دیکھ کے, آئی تھنک وہ اچھی بات ہے, کیونکہ ہم بہت دیر سے, ہم 60 سالوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے بات نہ کرو, کارپیٹ کے نیچے سے برش کر دو, یہ چیز سے لوگ افینڈ ہوتے ہیں, بات ہی نہ کرو, بس پروٹیکٹ کرو اپنی عورتوں کو, پروٹیکٹ کرو, چھپا کے رکھو. دیٹ ہیز ناٹ ورکڈ فار اس. جتنا آپ چھپا رہے ہو آپ کے گھر کے اندر ابیوزرز ہیں. لیکن یہ جو میرا جسم میری مرضی سے بڑا اشتعال پیدا ہوا, آپ کا کیا مطلب تھا, اور جو غلط سمجھنے والے ان کی ذہنی خرابی کیا تھی؟ دیکھیں, سمجھانا, بار بار سمجھانا یہ ہم نے کیا ہے, ہم کرتے رہیں گے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہمارا اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ ایک شخص ہیں کہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ وہ پین پکڑیں, آپ کو اختیار نہیں ہے آپ اس پین سے لکھیں, آپ نے بیس کوٹ پہنی, آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ وہ پہنیں. کیا میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے جسم پہ تکلیف نہ سہوں؟ کیا میرا اختیار نہیں ہے کہ میں بڑی نہ ہوں, کھانا نہ کھاؤں, چل نہ سکوں؟ کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتی ہوں میں وہاں نہ کروں؟ کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے بازوؤں کا, اپنے جسم کا, اپنے اختیار پہ استعمال کروں؟ کیا ایز اے ہیومن خدا نے مجھے ایک انڈیویجول بنایا تھا, مجھے کسی کا ایکسٹینشن نہیں بنایا. میں ان کا یا آپ کا یا اپنے والد کا یا اپنی ماں کا ایکسٹینشن نہیں ہوں, میں ان کے جسم کا حصہ نہیں ہوں. میرا جسم میرا ہے, یہ پورے طور آپ کی کانسٹیٹیوشن بھی کہتی ہے کہ آپ یو ول بی پروٹیکٹیڈ فرام ٹارچر ایٹسیٹرا. ہر ہیومن رائٹ کی بنیاد ہے کہ انسان کی باڈیلی انٹیگریٹی جو ہے وہ محفوظ کرے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کے, یہ ایک کامن کانسیپٹ ہے, اس پہ سب اگری کرتے ہیں, آپ کی ملک کی سوورینٹی ہوتی ہے, اس ملک کی سوورینٹی پہ کوئی اور امبریچ نہیں کر سکتا, یہ خلاف ورزی ہے. اسی طرح میرے جسم کی سوورینٹی ہے, میرا جسم میرا ہے, اس پہ کسی اور کا بریچ کرنا ظلم ہے. آپ کہہ رہی ہے اصل میں کہ میری زندگی میری ہے, میری زندگی میں اپنا مستقبل طے کروں, میں نے کیا پڑھنا ہے, میں نے کیا پیشہ اختیار کرنا ہے, میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, میں نے شادی کرنی ہے تو کب کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, اب میں نے کھانا کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کپڑے کیسے پہننے ہیں, یہ میرا حق ہے. آپ دوسرا بندہ, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دوسرے بندے کو کیا حق ہے, کیونکہ آپ تو نہیں کہہ رہے, اپنے بھائی سے نہیں کہہ رہی کہ تم کیا کھاؤ اور کیا کپڑے پہنو, اسے حق ہے تو آپ کو بھی حق ہو, یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں. بالکل. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ فحاشی پھیلانا چاہتی ہیں, اچھا فحاشی, حالانکہ آپ لوگ تو فحش نگاہوں کے خلاف کھڑی ہیں, آپ تو فحش مردوں کی ان حرکات کے خلاف کھڑی ہیں جس سے آپ کہتی ہیں میں بہت محسوس کرتی ہوں چلتے ہوئے سڑک پہ. فحاشی پھیلانا عورت کے جسم کے ساتھ اس قدر گانٹھ باندھ دی گئی ہے کہ ہماری, آپ اگر کوئی
یہ ایک عام سی ایگزامپل ہے. اگر کوئی مرد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہراس کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. عورت ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو ہراس کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. کیوں؟ ہماری ٹانگیں نہیں، کیوں ان کا استعمال چلنا نہیں؟ تو یہ جو فحاشی کا آبجیکٹ ہمیں بنا دیا گیا ہے، ہمارے جسموں کو بنا دیا گیا ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہمارا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جسم فحاش ہے. آپ بھی بتائیں کہ یہ جو ساری تحریک ہے، میں دیکھتا ہوں ساری خوشحال مڈل کلاس کی انگریزی بولنے والی، جیسے آپ فر انگریزی بولے جا رہی ہیں اردو کے پروگرام میں، وہ ساری اپر مڈل کلاس کی لڑکیاں ہیں. یہ آپ کا محنت کش غریب عورتیں گھروں میں جو کام کرتی ہیں، نرسز، دوسری ٹیچرز، کسان عورتیں، مزدور، ان کے بارے میں آپ ان کے ایشوز پہ آپ فوکس نہیں کرتے؟ ایکچولی یہ اکثر عورت مارچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ایک ایلیٹسٹ وہ ہے. یہ بالکل سچ نہیں ہے. عورت مارچ کے اندر ہر طرح کی عورتیں آتی ہیں، ہر قسم کی جو زندگیاں جی رہی ہیں. اور یہ ایکچولی ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ایڈریس کیا ہے یہ پوائنٹ اس دفعہ کہ جو ایلیٹسٹ ہمیں کہا جاتا ہے. ہماری ایک موبلائزیشن ٹیم ہے جو باقاعدہ ہر جگہ جا کے موبلائز کرتی ہے عورتوں کو. اور بالکل میں یہ مانتی ہوں کہ کچھ عورتوں کے لیے جو زیادہ شاید پریولیجڈ ہیں، آسان ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا اور ایسی تحریک میں شامل ہونا. لیکن ہمارے پورے ایفرٹس ہوتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ، اور اس طرح کے بھی بہت عورتیں ہیں جو بیکاز آف جو ان کے اوپر ریسٹرکشنز پلیس کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے شاید فزیکلی مارچ نہیں اٹینڈ کر سکتی، لیکن جن کی پوری سپورٹ ہوتی ہے. اور ویسے بھی مارچ کے اگر آپ پارٹیسپینٹس دیکھیں، آپ کو پرائیویٹ اسکول سے لے کے گورنمنٹ اسکول سے، آپ پرائیویٹ کالجز، اسٹیٹ یونیورسٹیز، ہر طرح کی ریپرزنٹیشن آپ کو مارچ پہ ملے گی. میں یہ بالکل نہیں مانتی کہ یہ مارچ صرف ایک اپر مڈل کلاس. اس کے علاوہ اب آپ کو یاد ہو تو پاکستان پہ بھی یہ اعتراض ہے کہ یہ تو ایلیٹسٹ نے مل کے بنایا، یہ تو بیوروکریٹس نے مل کے بنایا. کیا پاکستان یہ تو بیوروکریٹس نے مل کے بنایا ہے. لیکن اگر ہم اس کافی لیٹسٹ تھے بے شک، لیکن اگر خدا نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ رکھا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ان لوگوں سے زیادہ طاقت ہے، تو ہم لوگ کر اس وقت صرف یہ رہے ہیں کہ ہم محنت ان کے لیے بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی آگے آ رہے ہیں. جہاں تک بات رہی، ہمارے مینیفیسٹو میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ ان عورتوں کے لیے ہی ہے جو ورکر پلیس، جو انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں اور ان کی ہیلتھ کو کس طرح سے نقصان ہے. ہم نے اس دفعہ جا کے کتنے میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں دور دراز علاقوں میں. ہم پتہ نہیں کن کن باریک ان پاکستان کے کونوں میں گئے ہیں، ان کے لائک پنجاب کے کونوں میں ہم نے جانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم وہاں پہ جا کے انہیں موبلائز کر سکیں. نہ صرف یہ، آپ خود سوچیں جن خواتین کو یہاں تک انفارمیشن نہیں دی جا رہی کہ ان کا مینسٹرل سائیکل کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے آسان ہے ان کو یہاں تک لانا ہمارے لیے؟ لیکن ہم ان کے بارے میں بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنے ہم اپنے لیے پریشان ہیں. اچھا، یہ جو انٹرسیکٹرل اپروچ ہے، یہ امریکہ کی ایک خاتون ہیں کمبرلے سیرنشا، اور کرنشا، انہوں نے ایک دیا، یہ دیکھے کہ ایک کالی عورت کالی مرد سے زیادہ اپریسڈ ہے بے شک، اور ایک گوری عورت گورے مرد کے مقابلے میں اپریسڈ ہے، لیکن وہ کالی عورت سے کم اپریسڈ ہے. اسی طریقے سے یہ جو اب بھی چلی یہ جو بلیک لائفز میٹر، اس میں عورتوں نے کہا کہ بھئی ہمارا نام تو فوکس میں کیوں نہیں آتا، عورتیں زیادہ مرتی ہیں، تشدد میں امریکہ میں کالی عورتیں زیادہ مرتی ہیں. تو انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا. پھر کلاس کا کوشچن بھی آ جاتا ہے اس میں، ایتھنیسٹی کا بھی آ جاتا ہے، پھر مختلف شناختوں کا آ جاتا ہے. تو آپ کی جو چوتھی ویو ہے، جو لہر ہے جس کی آپ ایک نمائندہ ہیں، آپ لوگ اس بارے میں پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کانکریٹ معنوں میں؟ آئی تھنک بالکل یہ جیسے مثال کے طور پر منورٹی کی عورتیں، جی بالکل، جیسے ہمارا منورٹی کی عورتوں کو کنورٹ کر لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا مینیفیسٹو بھی اس بارے میں بات کرتا ہے کہ جو فورسڈ چائلڈ کنورژنز ہوتی ہیں مائنورٹی ریلیجن سے، اب ایک پنجابی سنی عورت جو ہے ان کا ایکسپیرینس بہت فرق ہوگا ایک بلوچی ہزارہ کمیونٹی کی خاتون سے. فار ایگزامپل اس ڈائیورسٹی ایکسپیرینس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر بندہ، رورل اربن ڈیوائڈ ہے بہت زیادہ. ایک اربن جو خاتون ہوگی اس کا اسٹرگل تھوڑا مختلف ہوگا کمپیئر ٹو ایک رورل علاقے میں جو خاتون
رہائش گاہ ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہسٹوریکلی ہر موومنٹ جو ہے وہ لکھی گئی ہے ایک پاورفل اس وقت جو پاورفل گروپ تھا اس کے, اینڈ موسٹلی وہ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں. پہلے وائٹ ہوتے تھے, اب وی آر انٹرسٹیڈ ان ان لوگوں کی ہسٹری جو پہلے فور فرنٹ پہ نہیں تھی. اب ہم چاہتے ہیں وہ لوگ اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں لکھیں تاکہ وہ مین جو ڈسکورس ہے ہسٹوریکل اس کا ایک نیریٹو کا پارٹ بنے. تو اسی طرح سے آئی تھنک پاکستان کے اندر بھی ایکسپیرینس میں بہت 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 مختلف ایکسپیرینسز ہیں بیسڈ آن آپ کا ریلیجن کیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کون سے کس سیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں. تو بالکل میں یہ کہوں گی کہ اگر ایک سنی عورت جو ہے وہ زیادہ پریویلیجڈ ہے ایز کمپیئر ٹو کوئی ایک احمدی خاتون جو آپ لے لیں, ان کے خلاف جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہ ایک بہت دوسرے لیول پہ ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت اسکوئرلی اپلائی کرتا ہے پاکستان کو بھی. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جس طرح لیئرز آف آپریشن ہوتی ہے, کس کے تہوں میں استحصال ہے, ظلم ہے, تہوں میں استحصال ہے. اس تہ پہ اگر میں ہوں تو اس کے میرے پہ بالفرض عورت کی تہ ہے, میرے پہ بالفرض میرے معاشرے کی تہ ہے, میرے پہ بالفرض میری جس کلاس سے میں بلانگ کرتی ہوں, میں مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں تو اس کی تہ ہے. اس کے نیچے تہ آتی ہے شیعہ حضرات, تو ان کے اوپر مائنورٹی کی تہ ہے. اگر کوئی اور مزید لوور کلاس آتی ہے تو اس پہ اس کی تہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح مزید تہ جو ہے نا بنتی چلی جاتی ہے. یہ بھار زیادہ ہے, یہ بھار زیادہ ہوتا ہے. تو آپ ان سب کو, ان سب طبقوں کی اور پرتوں کی اور سیکشنز کی خواتین کو ملا کر یہ جدوجہد کر رہی ہیں. جی ہمارا مینیفیسٹو صرف ایک صفحہ نہیں ہے سنی خاتون, ہم نے جنرلائز نہیں بنایا. ہم نے اس کو ان سب عورتوں کو طریقے سے ڈسٹنکٹ کر کے ڈیٹیل کر کے انہیں بیچ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے بات کر کے. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں تولیدگی کے جو حقوق ہیں, ہمارے ملک میں تو خاندانی منصوبہ بندی ہی نہیں ہے. عورتیں میں دیکھتا ہوں, آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں 2-3 بچے اٹھائے مانگتی پھر رہی ہیں, اور نچلے طبقوں میں تو پاپولیشن پلاننگ ہے ہی نہیں. پھر ہمارے یہاں بڑا علماء کرام یہ کہتے ہیں زیادہ تر کہ جی ہے ہی غلط تھی. تو حالانکہ بنگلہ دیش میں انہوں نے بڑی مؤثر علماء کرام نے مدد دی پاپولیشن منصوبہ بندی کی. پھر یہ کہ جی کتنے ذرائع ہیں, آبادی کتنی, آپ دنیا پہ خطہ بہت چھوٹا ہے, دنیا پلانٹ پہ آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے لوگوں کا. پھر یہ کہ آپ اگر بہت زیادہ بچے ہوں گے, ذرائع نہیں ہوں گے, تو کس طرح تعلیم ہوگی, صحت کا بندوبست کیسے ہوگا, روزگار کا بندوبست کیسے ہوگا. اس بارے میں آپ کیا جو ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں اس کے لیے ٹھوس طریقے سے آپ کیسے مہم چلائیں گی؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جی اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ پروویژن ہے ہیلتھ کیئر رائٹس کی, ریپروڈکٹیو رائٹس کی, فیملی پلاننگ سینٹرز جو ہیں, لیکن بات اس پہ آ جاتی ہے کہ ایک ہمارے معاشرے میں کیا ایک گھر کی عورت کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ یہ ڈیسیژنز میک کر سکے. کتنے گھر ہوں گے پاکستان میں جدھر ایک عورت ایکول سے ہے, جس کی اس میز پہ جدھر یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمیں کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے یا ہمیں کیا فیملی پلاننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے. بات ساری ادھر ہی آ جاتی ہے کہ یہ جو عورتوں کے باڈیز کے بارے میں بھی یا ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی جتنی ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ تو مردوں کے پاس ہوتی ہے. اور ہمارا مینیفیسٹو اس بارے میں بات کرتا ہے کہ ریپروڈکٹیو رائٹس کی اویئرنیس, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی پروویژنس جو ہیں وہ عورتوں کو, وہ سہولتیں ہر عورت کو فراہم ہونی چاہیے. تو آپ کیوں نہیں بایولوجسٹ سے, ڈاکٹر سے, گائنیکالوجسٹ سے, فزیشین سے میدان میں لاتے ہیں, لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ عورت کی فزیولوجی کیا ہے. ہم نے ہیلتھ کیمپس کیے ہیں, ایکچولی آپ گئی ہیں تو آپ اس پہ زیادہ. آج میں آپ کو دکھ کی بات بتاتی ہوں, جو فیملی پلاننگ کی میڈیسن ہے نا, وچ از جو پوری دنیا میں عام ہے, ایکسپینسو بھی نہیں ہے, یہاں پہ وہ میڈیسن کو لانا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا. اس میڈیسن کو لینا, خریدنا, ڈھونڈنا, لوگ دیتے ہی نہیں ہیں آپ کو. یہاں پہ انڈیویجول سپلائرز آپ کو وہ میڈیسن دیتے ہی نہیں ہیں. آپ کو بڑی مشکل سے, آپ کوئی خواتین خود جا کے تو لے ہی نہیں سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی مرد کو جا کے, کسی فزیشین کو جا کے لکھوا کے پرچی پہ اس کو لینا پڑتا ہے. کون سی عورت, اگر میں اس کو بتا بھی دوں تو وہ اتنے مورخم سے جائے گی. ہم نے لیے ہیں, ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن آن اے گورنمنٹ اسکیل
یہ گورنمنٹس کے کام ہے کہ جس طرح پولیو کے قطرے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے نا, اس طرح سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا ناظرین, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو بچیاں پی سی او ایس کا شکار ہیں ان کے لیے یہ جو پلز ہوتی ہیں, خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں جسے آپ کہتے ہیں, انہیں کھلانا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. اور لیڈی ڈاکٹرز اور گائنیکالوجسٹ جو پی سی او ایس کی بچیاں جن کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, جن کے پیریڈز ریگولر نہیں ہوتے اور جو بہت مشکل کا شکار ہوتی ہیں, بہت پین سے گزرتی ہیں, ان کے جو ایسٹروجن لیول بہت بڑھ جاتا ہے, ان کے موڈ ویریشن ہوتی ہے, ان کے لیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ابھی اس کے لیے کام نہیں ہوا کہ عورت کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ وہ جو شوگر کی جو ٹیبلٹس ہیں اسے روکنے کے لیے, ڈائبٹیز کی جو گولیاں ہیں ڈائبٹیز کو ختم کرنے کے لیے وہ دی جاتی ہیں. ابھی سائنس نے تحقیق نہیں کی لیکن اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. اور یہ اس قدر نقصان دہ ہے. پی سی ایس او ایس کی جو خواتین بچیاں ہوتی ہیں زیادہ تر 18 سے لے کے 30 سال پہ, یہ اس قدر تکلیف کے, ان کو اس طرح سے وہ بلیڈنگ, دے کین ڈائی فرام دس بلیڈنگ, ان کو موت ہو سکتی ہے اس وجہ سے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو بات کرتے ہیں کہ کتنی خواتین کو اختیار ہے ٹیبل پہ آ کے بات کرنے کا کہ انہیں کتنے بچے ہیں. کتنی خواتین کو شادی سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کہ ہوتا کیا ہے, کہ میڈیسن ہوتی بھی ہے کہ نہیں. زیرو انفارمیشن اباؤٹ دیئر ریپروڈکٹیو ہیلتھ. اپنے جسم, وہی میرا جسم میرے مرضی, اپنے جسم کے بارے میں انہیں انفارمیشن ہی نہیں ہے. ان کے لیے باقاعدہ روکی جاتی ہے. پہلے تو ان کو, جیسے وہ اویئرنیس کہہ رہی ہیں, ان کو انفارمیشن دی جائے کہ یہ ہوتا ہے. پھر دوائی کو مہیا کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کسی, ابھی تو ہم اتنا مشکل ہے, کوئی بچی جا کے پیڈز نہیں لے سکتی کلینک سے. اتنی شرمندگی مہنگے اتنے زیادہ ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اتنا اسکول ڈراپ آؤٹ چھپا کے لانا پڑتا ہے. بچیاں اسکول نہیں جاتی, بچیاں کالجز نہیں جاتی, کام پہ نہیں وہ جا سکتی کیونکہ انہیں ایک آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے جو ہر مہینے ہوتا ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹیکس اتنا زیادہ ہوتا ہے. سب گورنمنٹ کو ہیویلی سبسیڈائز کرنا چاہیے. کیوں ایک عورت کسی بھی ایج کی سفر کرے اور وہ اسکول نہ جا سکے ہر مہینے. یہ شوگر کی دوائی ہے, آپ کی شوگر کی دوائی کہ آپ اس پہ مزید ٹیکس لگائیں گے جانتے ہوئے کہ آپ کے جو ہے اتنا لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے اس کی. کیا یہ ہماری خواہش نہیں ہے, یہ ہماری نیسیسٹی ہے, ضرورت ہے ہماری. اور اس سے زیادہ بڑھ کے آپ نے لوور کلاس عورتوں کی بات کی. جب ہمارے مینیفیسٹو میں بھی یہ انکلوڈیڈ ہے کہ ورکنگ کلاس خواتین کے جب ان کو کام کروایا جاتا ہے انڈسٹریز میں, پہلے تو ان بیچاروں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو انہوں نے کام وہیں پہ کرنا ہے. وہاں پہ کام کر رہی ہیں تو ان کی واش روم بریکس پہ ٹائم لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنے دن میں صرف 3 بریکس, بل فرض ایگزامپل کے طور پہ صرف 3 لے سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے, انہوں نے اپنی صفائی مینٹین رکھنی ہے, اس کے لیے جا ہی نہیں سکتی. یہ جو عورتیں صبر کرتی ہیں, میں نے اپنی ماں سے, دادی سے لے کر اپنی بیٹی تک دیکھا ہے, وہ سفر کے دوران پانی نہیں پیتی اس لیے کہ ان کے لیے ٹوائلٹس نہیں ہیں. عورتوں کے لیے سیپریٹ ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں, دفتروں میں سیپریٹ ٹوائلٹس نہیں ہیں, تو وہ بغیر پانی کے 10 گھنٹے سفر کرتی ہیں پیے بغیر کے بھی, تاکہ راستے میں کوئی انہیں پیشاب نہ آ جائے. تو یہ اس طرح کی ڈسکریمنیشنز. آپ کا موضوع بہت شکریہ آپ کا, آپ اس میں شامل ہوئی بات چیت میں. آپ کے ساتھ یہ سیشن کرتے رہیں گے. ہم بھی ایک شو کرنا چاہتے ہیں, آپ کا تعاون چاہیے کہ آپ لوگ ہی ڈیزائن کریں, آپ ہی لوگ موضوعات چنیں اور خوب آ کے یہاں بولیں. آپ کو مکمل آزادی ہوگی. ہم نے اس کا رکھا ہے ٹاپک میری زندگی میری, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو ناظرین, یہ تھی ہماری نئی نسل کی, نئی پیڑھی کی اور فیمنزم کی چوتھی لہر کی یہ 2 نمائندہ خواتین, تانیہ احسان اور مہر النساء. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آئی ہیں. ہم ان کی جدوجہد میں پوری حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ان کے ڈیکلریشن کو آپ دیکھ سکیں گے ہمارے شو کے اندر ہی. اور کیوں نہیں عورت کی صحت کے لیے پوری قوم اور اس ملک کا بجٹ میں اسے اولیت کیوں نہیں دی جائے گی. یہ کہہ رہی ہے 5% ہماری صحت کا بجٹ رکھا جائے, اور صحت کا بجٹ, اس میں مرد بھی شامل ہیں, اور تاکہ یہ جو عورتیں جن مسائل کے شکار ہیں صحت کے حوالے سے, اور عورتیں زیادہ ہوتی ہیں, عورتوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں زچگی کے دوران,
بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی اور مسلسل بچہ پیدا کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 11 میں سے 8-9 عورتیں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، جو اتنا بوجھ زچگی کا نہیں اٹھا سکتی. تو ضرورت ہے پورے معاشرے کو سمجھنے کی، عورت کو ایک برابر انسان سمجھنے کی، اسے تمام مواقع دینے کی، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو. یہ زیادہ بڑا مسئلہ مردوں کا ہے، اور جب تک عورت آزاد نہیں ہوگی تو مرد بھی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. مجھے اجازت دیجیے اور بدلوں کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.